بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 207 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم ومن قال سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح میں ہم نے مزید 3 اقوال پڑھے تھے جو فقہا کے جو زوجین کا اختلاف تھا اس اختلاف کے بارے میں تھے، تو ان تینوں اقوال کی ہم نے مزید وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی پھر آخر میں ہم نے ان کا سبب بھی جانا تھا کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف ہوا ہے، یہ اختلاف کن وجوہات کی بنا پر اور کن اسباب کی بنا پر ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم اسی طریقے سے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم جو اختلاف کا سبب ہے وہ پیچھے بھی ہم نے کچھ پڑھے ہیں، مزید جو اسباب ہیں مصنف آج کے اس عبارت میں بھی بیان کریں گے۔ تو یعنی مہر کی جو مقدار ہے اس کے بارے میں جب زوجین میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہونے کا جو مسئلہ ہے اس میں فقہا کا کافی بڑا اختلاف تھا، مصنف نے بتلایا تھا۔ تو اس اختلاف کے جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، وہ کچھ ہم پچھلے سبق میں ذکر کر چکے ہیں اور کچھ آج کے اس سبق میں مصنف بیان کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ ومن قال، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ القول قولها الی مہر المثل، کہ بات عورت کی معتبر ہوگی مہر مثلی تک، یعنی مہر مثلی تک اگر وہ دعویٰ کر رہی ہے تو پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ والقول قوله فیما زاد علی مہر المثل، اور شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا مہر مثلی سے زیادہ کے بارے میں، یعنی مہر مثلی کا اگر زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے شوہر یا اقرار کر رہا ہے تو پھر اس بارے میں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ مذہب جن فقہا نے اپنایا ہے ان کا خیال یہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ رعا، یہ فقہا سمجھتے ہیں کہ انہما لا یتساویان ابدا فی الدعوی، کہ یہ دونوں جو ہیں میاں بیوی زوجین یہ کبھی بھی دعویٰ میں برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں کہ دونوں ہی سچے ہوں، دونوں کا دعویٰ ہی برابر درجے کا ہو، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بل یکون احدہما، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، ولا بد اقوی شبہتن، کسی ایک کا جو دعویٰ ہے وہ کسی ایک کا شبہ جو ہے وہ قوی ہوگا، لازمی بات ہے یہ۔ ایسا نہیں کہ دونوں لا یستوی، یعنی دونوں برابر ہو جائیں دعویٰ میں یا دعویٰ کی قوت میں، نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی ایک ان میں سے قوی ہوگا۔ وذالک انہ لا یخلو، اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے کہ دعواہا من ان یکون، کہ اس عورت کا دعویٰ یا تو مہر مثلی کے برابر ہوگا، یعادل صداقہ مثلیہ، مہر مثلی کے برابر ہوگا، فما دونہ، یا مہر مثلی سے کم میں اس کا دعویٰ ہوگا۔ یہ 2 صورتیں ہی بن سکتی ہیں کہ عورت جب دعویٰ کرے گی یا تو وہ مہر مثلی کے برابر کا دعویٰ کرے گی یا مہر مثلی سے کم کا دعویٰ کرے گی۔ تو فیکون القول قولہا، اگر یہ صورت ہے نا کہ مہر مثلی یا مہر مثلی سے کم کا وہ دعویٰ کر رہی ہے تو اس صورت میں عورت کی بات معتبر ہوگی، عورت کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ او یکون فیما فوق ذالک، اور اگر اس سے زیادہ ہے، یعنی عورت مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے تو فیکون القول قولہ، تو پھر اس میں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر مہر مثلی کے برابر یا مہر مثلی سے کم دعویٰ کر رہی ہے عورت تو پھر تو ٹھیک ہے، عورت کی بات کا اعتبار کر لیں گے، اور اگر مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے عورت تو پھر شوہر کی بات کا اعتبار کریں گے، پھر بیوی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔
ایسے ہی آگے دیکھیں، یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں مصنف، وسبب اختلافہم، اختلاف کا سبب امام مالک رحمہ اللہ و شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو مسلک اپنایا تھا فی التفاسخ بعد التحالف، یعنی حلف اٹھانے کے بعد جب دونوں ہی قسمیں اٹھا لیں، دونوں نے قسمیں اٹھا لی، تو امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں کے نکاح کو ہی فسخ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب دونوں قسمیں اٹھا لیں تو الرجوع الی صداق المثلی، تو پھر مہر مثلی کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی مہر مثلی دیا جائے گا۔ تو اب یہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قسم اٹھانے کے بعد نکاح کو فسخ کرنا، قسم اٹھانے کے بعد جو ہے مہر مثلی کی ادائیگی کرنا، یہ جو اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ہوا حل یشبہ نکاح بالبیع، کہ نکاح جو ہے کیا یہ بیع کے مشابہ ہے، ام لیس یشبہ، یا یہ بیع کے مشابہ نہیں ہے۔ فمن قال، وہ فقہا جنہوں نے کہا ہے یشبہ بہ، یہ بیع کے مشابہ ہے، یعنی بیع کی طرح ہے، تو قال بالتفاسخ، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا جب دونوں قسمیں اٹھا لیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہم نے دیکھا تھا۔ ومن قال، اور وہ فقہا جو کہتے ہیں لا یشبہ، یہ جو ہے یہ بیع کی طرح نہیں ہے، یہ مسئلہ بیع کی طرح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن صداق لیس من شرط صحت العقد، کیونکہ ان کے نزدیک جو مہر ہے وہ عقد نکاح کی صحت شرط میں سے نہیں ہے، یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا پایا جانا ضروری ان کے نزدیک نہیں ہے۔ تو قال، وہ کہتے ہیں بصداق المثلی بعد التحالف، تو لہٰذا جب وہ قسمیں اٹھا لیں گے تو قسمیں اٹھانے کے بعد مہر مثلی واجب ہوگا، قال بصداق المثلی، تو مہر مثلی واجب ہوگا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کو بیع کی طرح قرار نہیں دیتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے کے بعد مہر مثلی دے دیا جائے گا، اور امام مالک رحمہ اللہ اس کو بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھانے کے بعد پھر جیسے بیع کو ختم کر دیا جاتا ہے، بیع کو فسخ کر دیا جاتا ہے، پھر ایسے ہی اس کو بھی فسخ کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے من زعم من اصحاب مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے جنہوں نے گمان کیا ہے کہ انہو لا یجوز لہما بعد التحالف، کہ قسمیں اٹھانے کے بعد زوجین کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یتراضیا علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر راضی ہو جائیں دونوں کے دونوں۔ دیکھیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید شوہر ہے، فاطمہ اس کی بیوی ہے، اور مقدار میں اختلاف ہو گیا۔ زید کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 100 روپے مہر مقرر کیا تھا، اور اس کی بیوی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ نے 200 روپے جو ہے نا مہر مقرر کیا تھا۔ اب اختلاف ہو گیا، اب کیا کریں، فیصلہ کیسے کریں؟ تو دونوں سے قسمیں لی جائیں گی۔ تو جب قسمیں دونوں اٹھا لیں گے تو دونوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسم اٹھانے کے بعد کسی ایک چیز پر راضی ہو جائیں آپس میں، یعنی وہ یہ کہہ دیں، بیوی کہہ دے چلو جی ٹھیک ہے آپ 200 روپے نہ دیں، شوہر کہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے میں 100 روپے نہیں دیتا، میں زیادہ دے دیتا ہوں، بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے، یعنی درمیان میں کوئی اور راستہ نکالنا یا کسی اور چیز پہ راضی ہو جانا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے۔ ولا ان یرجع احدہما الی قول الاخر، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قول کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، یعنی شوہر یہ نہ کہ چلے جی ٹھیک ہے آپ کی مان لی تو آپ کو میں 200 دے دوں گا، یا بیوی کہے کہ چلے جی میں نے آپ کی مان لی تو آپ مجھے 100 ہی دے دیجیے گا، نہیں ایسا نہیں۔ وَيَرْضَى بِهِ، اور وہ ایک دوسرے کے قول پر راضی ہو جائیں، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب نے مسئلہ بیان کیا ہے فَهُوَ فِي غَایَةِ الضَّعْفِ، یہ ضعف کی انتہا ہے، یعنی اس کے کمزور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھئی جب وہ ایک دوسرے کے قول کی طرف رجوع ہی نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ لڑائی ختم ہی نہیں ہو سکتی زندگی بھر بھی۔ تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ مصنف بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی ضعف کی انتہا ہے، یا ہم اگر اللہ معاف کرے آج کل کی زبان میں کہیں تو یہ جیسے کہتے ہیں نا پاگل پنے کی انتہا ہے۔
تو خیر ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہا ہے، اس میں ضعف کی انتہا پائی جاتی ہے کہ بھئی اگر وہ ایک دوسرے کے قول کی طرف رجوع نہیں کر سکتے اور ایسی کسی اور چیز پہ درمیان میں راضی نہیں ہو سکتے تو پھر تو زندگی بھر ان کا مسئلہ ہی نہیں ختم ہو سکتا، جتنی مرضی تم ان سے قسمیں اٹھوا کے دیکھ لو۔ تو اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں یہ ضعف کی انتہا ہے۔ ومن ذهب الى هذا، اور جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ انما یشبہ باللعان، کہ یہ لعان کے مشابہ ہے، انہوں نے اس کو لعان کے مشابہ قرار دیا ہے، تو وہو تشبیہ ضعیف، تو یہ ان کی جو تشبیہ دینا ہے یہ ضعیف ہے، یعنی لعان کچھ اور چیز ہے اور یہ کچھ اور چیز ہے، تو اس لیے لعان کے ساتھ اس کو تشبیہ دینا یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے۔ مع ان وجود هذا الحکم للعان مختلف فی، اور لعان کا حکم جو ہے یہ حکم بھی اختلافی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو یہ لعان کا حکم ہے اس بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تشبیہ دینا صحیح نہیں بنتا۔ تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح میں ہم نے دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، ایک تو مختلف اسباب ہیں جو اختلافات گزرے ہیں، جو پیچھے اقوال ہم نے پڑھے تھے فقہا کے مہر کی مقدار کے بارے میں، جب زوجین کا اختلاف ہو جائے اس کے بارے میں، تو ہر قول کا مصنف نے سبب بھی بیان کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کچھ اسباب دیکھے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک یہی سوال ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ایسے ہی ایک کامن سوال ہی جو آج کل کے ہمارے اسباق میں چل رہا ہے کہ مہر کی مقدار میں اختلاف کی وضاحت کریں، یعنی مہر میں اگر زوجین کا اختلاف ہو جائے تو پھر فقہا کی کیا آراء ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ تو یہ سارے اقوال، یہ ساری چیزیں جو اختلافات کے اسباب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 208 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہمارا چل رہا ہے، تو آگے ہم وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَا سے پڑھیں گے، یعنی جب قبضہ میں فقہا کا اختلاف ہو جائے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ مہر کی مقدار میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہے، تو اختلاف کثیرہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو آگے قبضے میں اگر اختلاف ہو جائے، قبضے کے بارے میں زوجین کا آپس میں، تو بیوی کہتی ہے مجھے قبضہ نہیں دیا آپ نے، شوہر کہتا ہے میں نے آپ کو دے دیا، تو پھر کیا حکم ہوگا، کیا فیصلہ کیا جائے گا درمیان میں، اگلے سبق میں دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔